کوئی جرم نہیں اگر کسی کی ہے تو. اور 97 بلین ڈالر میں سمجھتا ہوں 97 بھی تھوڑے ہیں. یہاں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کی پاکستان کے پیسے سے سوئٹزرلینڈ چل رہا ہے. یعنی ہم ایشین ممالک کے پیسوں سے عرب دنیا کو عقل آ گئی ہے, کیونکہ جب وہاں برا وقت آتا ہے تو وہ ڈالر ضبط ہو جاتے ہیں. ہمارے لوگوں نے جو پیسے رکھے ہوئے ہیں ان کو قانون بنانا چاہیے اور ان کو تھریٹ کرنا چاہیے. سوئٹزرلینڈ کو, دنیا کے اداروں کو جانا چاہیے کہ بھئی ہم مر گئے بھوک سے, بجلی سے, لوڈ شیڈنگ سے, ٹرانسپورٹ سے, مہنگائی سے, ڈس آنیسٹی سے. ہم 18 کروڑ لوگ ہیں, ہمیں جو ڈسٹروائے کرنا کی سوچ رہے ہیں وہ دنیا کے عالمی امن کو ایک سوالیہ نشان بنا رہے ہیں. وہ دنیا کے عالمی امن کے لیے تباہی اور کا باعث تلاش کر رہے ہیں, کیونکہ یہاں تو کوئی لوگوں کے پاس راستہ نہیں ہے. آپ صرف 97 ارب کہتی ہیں, میں کہتا ہوں جب تک یہ اسمبلیوں سے قانون نہیں پاس کرے گئے اور یہ کہیں کہ ہمارے جو غیر ملکی دولت ہے اگر وہ واپس نہ دی جائے تو ہم تعلقات ان پہ نوٹس لائیں. آپ کے بھی تو ایک دور تھا, آپ کے پاس خود ڈائریکٹ منسٹری نہیں تھی, مگر وہ بھی تو ایک دور تھا, اس میں کیا ہوا ہے کرپشن پکڑنے کے لیے؟ دیکھیں ہمارے دور میں یہ حاضر ہیں سارے, ٹرائل کرے. میں جنیجو صاحب کے وقت کی ایک بات کرتا ہوں. عزیز دانیال عزیز میرے دوست ہیں, ان کے والد عزیز پر تھوڑا سا تولیوں کا مسئلہ ہوا. ایک اور صاحب کی پہ جھلک آئی تھوڑی سی. آج جنیجو صاحب اس دنیا میں موجود نہیں ہے, اور اس حد تک کہ میں اخبار ان کے گھر بھی بھیجتا تھا اور ان کے آفس بھی. انہوں نے کہا شیخ رشید یہ اخبار میرے لیے کافی ہے, ایک تو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا, جتنے گھر بھیجتے ہو یہی میں دفتر لے آیا کروں گا گاڑی میں. اور دوسرے دن ان سے ریزگنیشن طلب کیا گیا. میں سمجھتا ہوں ان کی موجودہ حکومت کی عزت میں اضافہ ہو, اس کی تباہی کی وجوہات بنیادی یہ ہیں کہ اگر یہ ریلوے, میں کل دھرنا آج کی مجھے آج دھرنا کرنے رہے ہیں, بالکل وہ تو ہو چکا ہوگا. دیکھیں اگر حکومت یہ پوچھے کہ پہلے پی آئی اے کا جو ایم ڈی تھا یا جی ایم جو اس کو کہتے ہیں وہ کون تھا, کہاں پہنچا, آج ایم ڈی کی صورت حال کیا ہے کہ 22 طیارے گراؤنڈ ہو رہے ہیں. یہ نہیں میں کہتا کہ جہازوں مکینیکل برانچ پر, معذرت کے ساتھ کہتا ہوں ریلوے کے بھی مکینیکل برانچ خالی ہو گئی, یہ بھاگ گئی ہے, بھاگ رہی ہے ملک چھوڑ کر, اور پی آئی اے کا بھی یہی حال ہو رہا ہے. سیکنڈلی جتنے ادارے تباہ ہیں یا جس پہ ایلیگیشن ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان پر جو اپائنٹی ہیں ان کی سرٹیفکیشن, ان کی کلیریفکیشن, ان کا جو امیج تھا, جو ان کی کوالیفکیشن تھی وہ میرٹ پر پوری نہیں اترتی تھی. این آئی سی ایل سکینڈل ہو, کوئی اور سکینڈل ہو, سوئس بینکس کا قصہ ہو یا کسی اور کی کرپشن کی بات ہو, مگر پاکستان میں کرپشن پکڑنے والا کون ہے اس سے بات کریں گے, مگر ایک وقفے کے بعد. کیپ واچنگ نیوز ٹی. جہاں ایس ایچ او کے تھانے بکتے ہیں, جہاں ہسپتالوں کے ایم ایس بکتے ہیں, جہاں دوائیوں کے ٹینڈر بکتے ہیں, جہاں ڈینگی بریگیڈ آ گیا. ہم نے یہ تو سنا تھا ٹرپل بریگیڈ ہے, جس ملک میں ڈینگی بریگیڈ آ گیا ہے. جنرل مشرف صاحب سے زیادہ مخالف میاں نواز شریف صاحب کا کوئی نہیں تھا. اس نے 9-10 سال حکومت کی ہے, اس نے پورا زور لگا دیا. کوئی اس نے ریوینیو کا محکمہ نہیں چھوڑا, کوئی بینک نہیں چھوڑا, کوئی بھی اس نے ادارہ نہیں چھوڑا کہ مجھے کوئی کرپشن کی بات بتاؤ. انکم ٹیکس کا ادارہ نہیں چھوڑا کہ تاکہ میں اس کو ٹرائی کروں. لیڈرز نے ججز سے بات کی ہے, اور وہ کیا بات کی ہے, کیوں قوم کو اب یہ بات نہیں بتاتی؟ شاہ صاحب سے پوچھیں, کیا ججز سے بات نہیں کی گئی, کیا وہ کرپشن نہیں تھی؟ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم کرپشن کی بات کر رہے تھے, کس پر کون کیوں الزامات لگاتا رہا, اور یہ محض الزامات ہیں یا ان میں کچھ حقیقت ہے. شریف برادران پر ریفرنسز کی حقیقت میں نے آپ کو بتائی تھی, جو کہ کہا جاتا ہے کہ ریفرنسز ہیں, وہ کچھ اور آپ کو انفارمیشن دینی ہے. شریف برادران ریفرنسز کیوں نہیں کھل سکے؟ شریف برادران کے خلاف ریفرنسز کی تعداد 30 بتائی جاتی ہے. اہم ریفرنسز میں حدیبیہ پیپر ملز, اتفاق فاؤنڈریز اور رائے اثاثہ جات شامل ہیں. 12 اپریل 2001 کو ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل اظہر سعید کی درخواست پر سماعت روک دی گئی. 21 اگست 2008 کو ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل ذوالفقار احمد چیمہ نے ریفرنس کو ری اوپن کرنے کی درخواست دی. احتساب عدالت نے فیصلہ دیا کہ چیئرمین نیب کے دستخطوں کے بغیر کوئی کیس ری اوپن نہیں ہو سکتا.
17 फरवरी 2010 को एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अब्दुल अफसार कुरैशी ने केस री ओपन करने की दरख्वास्त दी। 3 मई 2010 को रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जी शाहजी, अब आप जवाब दे सकते। बीबी आपने ये, या फिर दोबारा अपने अपनी मेमोरी फ्रेश कर लें। आपने ये 30 का कहा है, ये 30 छोड़कर 100 एलिगेशन तो हो सकते हैं। आपने कहा ना ये रेफरेंसेस हैं, रेफरेंसेस ये किसी अदालत में ये नहीं है। अगर ये साबित हो जाए, मैं बिल्कुल, लोग सुन रहे हैं कि ये 30 रेफरेंसेस किसी कोर्ट में या किसी अदालत में या किसी नैब कोर्ट में हैं, जनाब आप मुझे बुला के मुझे बता देना कि जनाब कितने रेफरेंसेस हैं। मैं सुन ले। अगर आप ये एलिगेशन की शक्ल में कर रही हैं, एलिगेशन एक वेग टर्म है। मैं मसलन ये कहता हूँ कि जरदारी साहब 132 ट्रेनें नहीं चल रही, वो 132 ट्रेनें खा गए हैं। अब ट्रेन खाई तो नहीं जाती ना, मतलब ये एलिगेशन जो है मुमकिन होता हो, मतलब नॉट इवन ए सिंगल रेफरेंस इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, नंबर 1। हाँ, एक अभी दोबारा जो आपने पढ़ा उसमें हदीबिया, दैट इज देयर वो, लेकिन उस पर भी कोई दस्तखत नहीं है। आज मौजूदा हुकूमत हमारी मुखालिफ बैठी हुई है, वो उसकी हिम्मत है तो वो चला ले। मैं कोई इसमें फेवर में की बात नहीं कर रहा, मतलब अदालतें उनकी, नैब उनका, चेयरमैन उनका, वो कर लें। हम आज भी चैलेंज करते हैं, अगर कोई आए तो वो ले आए उसको कोर्ट में। अच्छा, मैं एक मिनट, फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन करें तो फिर ये सारे मामले चले रेफरेंसेस के क्लियरेंस करवाना चाहिए। फवाद चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा मियां साहब के खिलाफ कौन कौन से रेफरेंसेस दायर किए गए, किसको साबित किया जा सका, किसको साबित नहीं किया जा सका? और देखें जी, तकरीबन 31 रेफरेंसेस इस वक्त पेंडिंग है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, जिसमें 1800 एकड़ की जो राइवेंट फॉर्म की अराजी इन्होंने डेवलप करवाई 2 बिलियन रुपीस पाकिस्तान के दे करके पंजाब के। इसके बाद जो मनी इसको मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, इसके अलावा मेरे साथ इस वक्त सेनेटर साहब बैठे हुए, सेनेटर जफर शाह साहब, वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई रेफरेंस इनमें से इस वक्त नहीं मौजूद। नहीं, ये तो नैब का रिकॉर्ड आप चेक कर लेना। 31 रेफरेंसेस इस वक्त पेंडिंग है। और अगर आपको याद हो कि कल परसों ही हाई कोर्ट में इन्होंने एक रिट दायर की और इन्होंने कहा कि रेफरेंसेस जो है उसको नैब को खोलने से मना किया जाए। और एक हैरानकुन फैसला, ये बात क्लियर करना चाह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि रेफरेंसेस दायर हैं, कोर्ट ने ओपन नहीं किया या है ही नहीं? नहीं, वो हुआ ये था कि जब इन्होंने पार्डन डॉक्यूमेंट साइन किया था, आपको याद होगा कि मियां साहब के ऊपर चल रहे थे, इन्हीं केसेस के दौरान उन्होंने एक पार्डन डॉक्यूमेंट किया, जिसको सईद हरैरी साहब और किंग अब्दुल्ला साहब जो हैं वो उन्होंने इंटरफेयर किया और इन्होंने उनकी जो मुआवनत के साथ एक माफीनामा तहरीर किया था परवेज मुशर्रफ साहब को। तो 4 पार्डन हो गए। माफीनामा जब साइन हुआ तो उस सिग्नेचर के बाद जिस तरह से ये बात करें ना, एनआरओ में आसिफ जरदारी साहब और बाकियों के केसेस गए, उसका वो पहला एनआरओ जो था वो ये था जो नवाज शरीफ साहब के साथ साइन किया गया था। नहीं, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये प्रोपेगेंडा है कि ये रेफरेंसेस इस वक्त मौजूद हैं या ये हकीकत है? नहीं, उनके तो नंबर्स के साथ, अगर आपके पास हमारी एक किताब हो जो हमने की थी जो नवाज शरीफ साहब की करप्शन के ऊपर, उसमें नंबर्स के साथ तमाम रेफरेंसेस जो नैब में पेंडिंग है वो पड़े हुए हैं। नैब में रेफरेंसेस पेंडिंग है, ये तमाम जो रेफरेंसेस हैं पेंडिंग है, हुदैबिया पर ही आ जाते हैं। कोई इनको खोलता क्यों नहीं है, कोई उनके ऊपर फैसला क्यों नहीं करता? ये अगर किसी के खिलाफ कोई केसेस हैं तो वो कौन से यहाँ अदालतों में जिंदगी में फैसले हो जाते हैं? कुछ भी नहीं होगा। तो कसूर अदालतों का है, कसूर सियासतदानों का है, या कसूर अगर मैं आपको बात करूंगा कि रिसेंटली जो टॉप 48 केसेस हैं टेररिज्म के, उसमें से 40 लोग बरी हो चुके हैं। एक मुझ पे खुदकुश हमले वाले 2 लोग बरी हो चुके हैं। मैं किलिंग ये की बात नहीं करता, कौन सजाएं देता है जी, कौन विटनेसेस देता है? ऐसी कौम का वक्त जाया कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ हम बात ही ना करें कभी भी, ना करें कोई और अच्छे प्रोग्राम। लेकिन इस वक्त तो सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी की बात मियां साहब कर रहे हैं। इसका मतलब है आपकी लिस्ट के ऊपर ही अब आके नजर करें, आपने उसकी कब क्लियरेंस करवानी है? मैं तो सोच रही थी कि अब मैं खामोश रहूंगी, क्योंकि शाह साहब ने हमारे पे जितने इल्ज़ाम लगाए थे उसकी खुद ही कंट्रडिक्शन कर दी कि सियासी वर्कर हैं, बड़े अरसे से रह रहे हैं, इल्ज़ामात हैं, इल्ज़ामात की बारिश है और कोई चीज़ साबित नहीं हुई। हम तो उसमें से गुजर के हम तो उसमें से गुजर के आए। मोहतरम नवाज साहब ने तो अपनी किताब में लिख दिया, कोई प्रोग्राम रखें, मुझे बुलाएं, शाह साहब को बुलाएं, फवाद साहब को बुलाएं और ये पूछें। उन्होंने तो अपनी, नवाज साहब ने किताब में लिख दिया कि सब सियासी विक्टिमाइजेशन के केसेस थे और हमें ये नहीं करने चाहिए थे। आज आप पे बात आई तो सियासी वर्कर हो गए और इल्ज़ामात हो गए। अगर इल्ज़ामात हैं तो क्यों हैं? हमने तो 11 साल
آپ کے ساتھ، سیف الرحمان کے ساتھ، اور پھر ان ججز کے ساتھ جن کو آپ روز رات کو فون کرتے تھے فل ڈوز دو، ان کو سزا دو، ان کو سزا دو، مگر ایک ذات اللہ کی بھی تو ہے. آج جناب مشرف صاحب کی ہے جنہوں نے لوٹا ہوا مال ان کو دے کر جنرل مشرف کی بھی بڑی ذات ہے جنہوں نے ان کو معافی دی، جس کے پاؤں میں پڑ گئے کہ خدا را معاف کرو سعودی عرب جانے کو. $67 بلین کیسے راتوں رات بھاگے؟ سوئٹزرلینڈ کا بینک چیخ کر کہہ رہا ہے کہ یہ زرداری صاحب کا مال ہے، یہ کہاں سے آیا؟ زرداری صاحب یہ بتائیں. میں تو فیکٹ فکر کی بات کر رہا ہوں. الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان. میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں، یہ جو ان کی خواہشات ہیں نا، یہ جو خواہشات ہیں یہ دفن ہو جائیں گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ، یہ پروگرام کی کلپنگ چلا لینا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ اپنا وقت پورا کرے گی. آج بھاشا ڈیم، منگلا ریزنگ کی بات ہوتی ہے، آپ میں ہنسے نہیں، یہ انرجی کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک میں آپ کو بتاؤں، یہ لوڈ شیڈنگ کی جو خاتمے کی بات کریں، کرپشن کا الزام 10 دن کے لیے بجلی جیب سے نکالی، لوگوں کو دی، پھر بجلی لے کر اندر کر دی. کرپشن کا الزام، کرپشن کا آپ عدلیہ کی سیٹ پہ بیٹھ کے دونوں پارٹی لیڈر کو باعزت بری کریں اور قوم کو عمر قید سنائیں. قوم اس کی سزا قوم اس کی مستحق ہے، قوم کی یہ قیادتیں ہیں دونوں، اور آپ قوم کو یہ عمر قید سزا دیں کہ جب تک انہوں نے زندہ رہنا ہے انہی حالات اور انہی معاملات میں زندہ رہنا ہے. ان کی دونوں پارٹیوں کو اور دونوں لیڈروں کو باعزت کریں. تھینک یو ویری مچ. مجھے ایک سیکنڈ مجھے آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قوم کو عمر قید دے دیں، اور کسی کے آپ کا ایک اپنا ویو ہے، میرا بھی اپنا بھی سنا دیں. کسی کرپٹ کو جس نے 4 آنے کی بھی کرپشن کی ہو یا 4 ارب کی بھی کی ہوئی ہو، مت معافی دیں اس کو. اگر معافیاں دیتے رہیں گے یہ قوم مر جائے گی، یہ ملک مر جائے گا. اب میری بات بری ہوئی ہے، اب میری بات بھی سن بری لیں. ہوئی ہے. اب میری بات میرا یہ ہے. اچھا اب آپ کا ہو گیا. میں کرپٹ آدمی جو ملک کے خزانہ اور ملک کے عوام کا خون چوس رہا ہو وہ قابل اب میں بات کروں. انہوں نے کہا 4 آنے کی بھی کرپشن کرے، ٹھیک ہے جی. تو کیا یہ کرپشن نہیں ہے کہ آپ کے لیڈران ججز سے بات کرتے ہیں کہ فل ڈوز دو؟ ایک چیز اچھا یہ چیز نہیں پیپے موجود ہے. دوسری چیز، آج قوم یہ کہتے ہیں یہ کرپشن نہیں ہے ججز کو پریشرائز کرنا اور ججز کو کہنا. اچھا دوسری چیز، آج یہ مان گئے کرپشن نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ اس کو بہتر نہیں. پھر وہی بات، آپ کو ججز کو پیسے دیے ہم نے، آپ تو ججز کو پیسے بھی دیتے رہے ہیں. زرداری صاحب نکالا وہ ٹیپ اور ججز کو بحال کرنے سے انکار کر دیا تھا. کیا بات کرتے ہیں؟ کیوں نکالوں؟ آج قوم کیا چاہتی میں آپ کو بتاتی ہوں. قوم آپ کی تبدیلی چاہتی ہے. قوم آپ کو کٹہرے میں دیکھنا چاہتی ہے. قوم آپ کو پاور سے باہر پھینکنا چاہتی ہے. کیا بات ہے کہ قوم کہتے ہیں قوم کیا چاہتی ہے؟ میں بات کروں نہیں، قوم چاہتی ہے. اب میں نے انٹرپشن نہیں کی نا. قوم یہ چاہتی ہے کہ یہ اپنی جتنی بھی بے وقوفیاں پہلے بھی کر چکے ہیں، اور آمریت آئی 11 سال کے لیے 8 سال کے لیے پھر آ جائے گی. قوم یہ چاہتی ہے پولیٹیکل لیڈر آپ شہید بننے کے لیے آپ فکر نہ کریں، اس دفعہ شہید بننے دیں گے آپ. اور ریکنسیلیشن کی جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا ہے اس پہ چلتے ہوئے وہ کاش کی محترمہ ہوتی وہ چل جاتا. آج محترمہ لیکن وہ چڑھ گئی ہے، پتہ نہیں کس کی. آج محترمہ یاد آ گئی کے دوران ہی انہوں نے اس کے خلاف ورزیاں شروع ہو چکی. ان کے سبب میں تاکہ جمہوریت اسی وقت ختم ہو جانا چاہیے تھا، ہو جا سکتا تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں شیخ صاحب؟ نہیں، میں نے کہا اس کی خلاف ورزیاں شروع ہو کس کی طرف سے؟ ہماری طرف سے کوئی نہیں. ساری خلاف ورزیوں نے یہ کی کہ وہاں پر فیصلہ ہوا تھا کہ ایم کیو ایم کو پاکستان کی کوئی جماعت اپنے ساتھ نہیں لے گی. انہوں نے اپنی گنتی پوری کرنے کے لیے ان کو جفا لگا دیا. آپ نے بھی تو ان کو بلایا. نہیں، ابھی بلایا اسلام آباد کلب میں. اسلام آباد کلب میں مجھے یہ بتا دیں، آپ نے بتایا کہ قوم کو گرینڈ اپوزیشن کی بات، آخری سوال ہے کس باتیں کر رہے ہیں، قصور کرنا ہے، اس کو چیک کس نے کرنا ہے؟ یہ تو کسی کے اوپر لگائیں گے. آپ سب کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ کبھی اکاؤنٹیبلٹی پبلک اینڈ آنےسٹ پولیٹیکل ورکر نے چیک کرنا ہے اور کریں گے وہ.